بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ مرزا غالب کی مرثیہ نگاری پر بات کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ غالب نے عارف کا مرثیہ لکھ کر اپنے آپ کو مرثیہ نگاروں کے فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سوانح خاکے پر بات کریں گے، کیونکہ مرزا غالب کی شخصیت ایسی ہے جن کا سوانح خاکہ جاننا ہم طلبہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مرزا غالب کے آباء و اجداد شاہ عالم کے عہد میں ایران سے ہندوستان آئے اور اکبر آباد میں بس گئے۔ اکبر آباد یعنی آگرے میں۔ دہلی دربار میں مرزا نجف خان نے مرزا غالب کے دادا مرزا قوقان بیگ اور کہیں کہیں آتا ہے مرزا فوقان بیگ کو ایک بڑا عہدہ دلوایا اور پہاسو جو بلند شہر میں ہے اتر پردیش کا پرگنہ ان کی تنخواہ میں مقرر کیا۔ قوقان بیگ کے دو بیٹے عبداللہ بیگ اور نصر اللہ بیگ تھے۔ مرزا غالب کے والد عبداللہ بیگ آگرے میں اپنے خسر یعنی سسر خواجہ غلام حسین قمیدان کے خانہ داماد تھے۔ ایسے داماد تھے جو ان کے گھر ہی میں رہتے تھے۔ اسی لیے مرزا غالب، مرزا یوسف، بڑی بہن اور چھوٹی خانم کی ابتدائی عمر نہایت شان و شوکت سے بسر ہوئی۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور عرفیت مرزا دولہا تھی۔ لوگ انہیں مرزا دولہا کے نام سے جانتے تھے کیونکہ وہ آگرے میں شادی ہوئی تھی ان کی۔ مرزا غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان تھا۔ وہ 8 رجب المرجب 1212 ہجری بمطابق 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اکبر آباد یعنی آگرے میں پیدا ہوئے۔ 1801 عیسوی میں جب مرزا غالب کی عمر 4 سال کی تھی، والد صاحب کی گولی لگنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کا ان کی والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ والد کے وفات کے بعد چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی مرزا غالب کی۔ 1806 میں جب غالب کی عمر 9 سال تھی تو چچا نصر اللہ بیگ بھی وفات پا گئے۔ اکبر آباد میں غالب کی باقاعدہ تعلیم شیخ معظم کے ذریعے ہوئی، جو شہر کے نامور اساتذہ میں سے تھے۔ مرزا نے آگرے میں ایک پارسی نژاد نومسلم عبدالصمد کے آگے بھی جانوے تلمذ طے کرنے کا ذکر کیا ہے۔ مطلب انہوں نے جب ان سے لوگوں نے دلی میں ان کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ مرزا غالب اچھی فارسی جانتے ہیں لیکن ان کا کوئی استاد نہیں ہے، تو انہوں نے فرضی نام ڈھونڈ لیا جو ایران کے تھے اور ان کا نام تھا عبدالصمد۔ لیکن بعد میں لوگوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا اس نام کا کوئی آدمی اس زمانے میں آگرے میں نہیں تھا۔ مرزا غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں لوہارو یعنی ہریانہ کے نواب فخر الدولہ کے چھوٹے بھائی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ 15 برس کی عمر میں اپنی منقوحہ کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ مستقل طور پر وہ دہلی میں بس گئے۔ مرزا غالب نے 11 برس کی عمر میں یعنی 1807 عیسوی کے آس پاس شاعری شروع کر دی تھی اور اسد تخلص اختیار کیا تھا، لیکن 1816 کے بعد باقاعدہ طور پر غالب تخلص استعمال کرنے لگے۔ مرزا غالب کے 7 بچے پے در پہ یکے بعد دیگرے ہوئے اور 7 فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خاں عارف کو گود لیا۔ غدر 1857 سے قبل عارف کی بھی موت واقع ہو گئی تو عارف کے 2 بچے تھے، حسین علی اور باقر علی، اور ان کی ماں جو عارف کی بیوی کا نام، وہ تینوں غالب کی کفالت میں آ گئے، جبکہ غالب کی کوئی مستقل آمدنی نہیں تھی۔ انگریزوں نے پینشن بند کر دی تھی۔ مرزا غالب پینشن کی بحالی کے لیے 1826 میں کلکتے کا سفر بھی کیا اور تقریباً پونے 2 سال کے بعد 1828 میں کلکتہ پہنچے۔ حال ہی کے بقول مرزا نے پونے 2 سال کلکتے میں قیام کیا۔ اس دوران مرزا غالب کا قیام کانپور، لکھنؤ، بنارس، پٹنہ اور مرشد آباد میں بھی رہا۔ مرزا کلکتہ سے ناکام اور نامراد واپس لوٹ گئے۔ غالب کی خواہش تھی کہ ان کی رسائی بہادر شاہ ظفر کے لال قلعہ تک ہو۔ اس زمانے میں مغلیہ سلطنت
کی حکومت تھی، لیکن بہادر شاہ ظفر کے استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ 1854 میں جب ذوق کا انتقال ہو گیا، ذوق وہی ہے جو قصیدے کے بادشاہ ہیں۔ سودا اور ذوق کا نام ہم نے سنا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ محمد ابراہیم ذوق دو شعراء ایسے ہیں جنہوں نے قصیدے میں اپنی پہچان بنائی ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو اپنا استاد بنا لیا، جبکہ مرزا فخرو یعنی ظفر بہادر شاہ ظفر کے صاحبزادے پہلے ہی سے مرزا کے تلامذہ میں تھے۔ تلمیذ کی جمع تلامذہ یعنی شاگرد۔ 1849 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب بھی عطا کیا تھا۔ آخری زمانے میں واجد علی شاہ بھی وظیفہ بھیجتے تھے۔ فروری 1857 میں والی رامپور نواب یوسف علی خان نے بھی انہیں اپنا استاد مان لیا تھا۔ یہ وظیفہ یوسف علی خان کی وفات یعنی 1865 کے بعد ان کے بیٹے نواب کلب علی خان نے مرزا کی وفات تک جاری رکھا۔ مئی 1857 میں جب غدر کا ہنگامہ ہوا تو بہادر شاہ ظفر کو رنگون اور واجد علی شاہ کو مٹیا برج میں نظر بند کر دیا گیا تو غالب کی زندگی پھر سے تنگ ہو گئی۔ غدر کے واقعات کو مرزا غالب نے اپنی کتاب دستمبو میں بیان کیا ہے۔ مرزا غالب کے شاگردوں کی تعداد خاصی طویل ہے، جن میں میر مہدی مجروح، الطاف حسین حالی، منشی ہرگوپال تفتہ، نواب علاء الدین خاں علائی وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غدر کے 12 سال بعد یعنی 15 فروری 1869 کو غالب کا دہلی میں انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین خاندان لوہاروں کے قبرستان واقع بستی نظام الدین میں عمل میں آئی۔ اس کے بعد ہم غالب کی مرثیہ گوئی پر بات کریں گے۔ غالب کا شمار نہ صرف اردو اور فارسی کے اہم ترین شاعروں میں ہوتا ہے، بلکہ دنیا کی مختلف زبانوں کے چند عظیم شاعروں میں بھی ان کی خاص شناخت ہے۔ اردو شاعری میں غالب کو کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ غیر اردو نا حضرات بھی اردو کے حوالے سے غالب کو اور غالب کے حوالے سے اردو کو جانتے ہیں۔ غالب نے اپنے جدت خیال، ندرت بیان، معنی آفرینی، شوخی و ظرافت سے اردو غزل کو فرسودگی سے آزادی دلا کر نہ صرف تازگی اور توانائی بخشی بلکہ اسے فکر اور فلسفیانہ اساس بھی فراہم کیا۔ عموماً 2 طرح کے مرثیے اردو میں رائج ہیں، نمبر 1 مذہبی یعنی کربلائی مرثیہ اور نمبر 2 شخصی مرثیہ۔ کربلائی مرثیے تو اردو میں خوب لکھے گئے، لیکن شخصی مرثیوں کی طرف ہمارے شعرائے کرام کی نظر التفات بہت کم رہی۔ اردو میں شخصی مرثیے جتنے لکھے گئے ہیں انہیں بآسانی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ کچھ تو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے جذباتی لگاؤ کے بنیاد پر، کچھ تقدس و کار ثواب کی خاطر۔ بہرحال وجوہات جو بھی رہی ہوں، اردو شاعری کے آغاز سے لے کر جدید دور میں جوش اور وحید اختر تک ہر دور میں کربلائی مرثیوں کی روشن روایت نظر آتی ہے۔ اس کے برخلاف شخصی مرثیوں کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی ہے۔ مرزا غالب نے مرثیہ عارف لکھ کر شخصی مرثیوں کی داغ بیل ڈالی، لیکن حالی وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نہ صرف اس کمی کو شدت سے محسوس کیا بلکہ انہوں نے مرثیے کی صنف کو صرف سانحہ کربلا تک محدود رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے اشخاص کی وفات پر بھی مرثیے لکھے جا سکتے ہیں اور لکھے جانے چاہیے جن سے ہمیں غایت درجہ کی الفت اور محبت تھی اور جن کے انتقال سے ہمیں فی الواقع شدید صدمہ پہنچا ہو، وہ ہمارے عزیز و اقارب ہوں یا قوم و ملت کے رہنما۔ ہر کسی کی وفات پر اس کے محاسن و معائب، محاسن زیادہ اور معائب کم کی خدمات بیان کر کے اپنے غم و اندوہ اور ذہنی صدمے کا اظہار کرتے ہوئے نوحے لکھ کر ہماری رسائی ادب میں وسعت کرنی چاہیے۔ چنانچہ غالب کا مرثیہ عارف، حالی کا مرثیہ غالب، اقبال کا مرثیہ داغ اور صفی لکھنوی کا حالی کا مرثیہ لکھ کر اس روایت کو آگے بڑھایا۔ اس ضمن میں پہلا اہم نام مرزا غالب کا ہے، جنہوں نے مرثیہ عارف لکھا ہے، وہ غزل کے فارم میں ہے۔
شعر دیکھتے ہیں ہم۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، ہوں در پہ تیرے ناسیے فرسا کوئی دن اور۔ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور۔ تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور۔ مجھ سے تمہیں نفرت سہی نیر سے لڑائی، بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور۔ گزری نہ بہرحال یہ مدت خوش و ناخوش، کرنا تھا جواں مرگ گزارا کوئی دن اور۔ نادان ہو جو کہتے ہو کیوں جیتے ہیں غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ یہ پوری غزل ہے اسی فارم میں، اور اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کس کرب کا اظہار غالب نے کیا ہے۔ غالب کے 7 بچے تھے، لیکن افسوس ان میں سے کوئی بھی بچہ 15 ماہ سے زائد تک نہ جیا، اور غالب لا ولد ہی رہے۔ لا ولد بولتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اپنی اسی تنہائی اور بعض دیگر وجوہات کی بنا پر غالب نے زین العابدین عارف خاں کو متبنہ لیا تھا، گود لیا تھا، جو ان کے بیوی کے بھانجے تھے۔ یہ نہایت علم دوست، سخن فہم اور خوش فکر شاعر بھی تھے۔ ان کی انہی گوناگوں خوبیوں کی وجہ سے غالب انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے۔ یہ غالب کے شاگرد بھی تھے، لیکن عین شباب یعنی 1853 عیسوی کے عالم میں 35 سال کی عمر میں غالب بھی وفات پا گئے ہے، عارف بھی۔ اور عارف کی جواں مرگی پر غالب کے یہ رسائی غزل ان کے دیوان میں موجود ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے تو مرثیہ، لیکن غالب نے اس میں پیرائے اظہار اختیار کیا ہے، وہ شوخی بھی ہے، طنز بھی ہے۔ مرنے والے سے یہ کہنا کہ تنہا کیوں گئے ہو اب رہو تنہا کوئی دن اور، غالب کی اسی شوخی کی غمازی تر کرتا ہے۔ ساتھ ہی عارف سے ان کی بے پناہ محبت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ غالب کی کون کون سی تصانیف ہیں۔ پہلی تصنیف ہے گلیرانہ، یہ اردو اور فارسی دیوان کا انتخاب ہے۔ دوسرا ہے دستمبو، غدر کے واقعات کا بیان ہے۔ اس کے بعد 2 خطوط کے مجموعے ہیں، عود ہندی اور اردو معلیٰ۔ مثنویاں ان سے منسوب ہیں، 11 مثنویاں ہیں، جس میں باد مخالف، ابر گوہر باد، چراغ دیر وغیرہ۔ مرزا غالب کی زندگی میں دیوان غالب کا پہلا ایڈیشن 1841 عیسوی میں شائع ہوا، دوسرا 47 میں، تیسرا 1861 میں، چوتھی اشاعت 1862 میں اور 5ویں اشاعت 1863 میں۔ یہ 5 ڈیٹ یاد رکھ لیجئے گا، بعد میں کام آئیں گا۔ قصائد ان سے 4 منسوب ہیں، 2 حضرت علی کی شان میں اور 2 بہادر شاہ ظفر کی شان میں۔ اور مشہور اقوال ان کے ہیں، مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ ظریف بولتے ہیں ہنسانے والا، حیوان مطلب حیوان۔ الطاف حسین حالی نے کہا ہے، کتاب ہے یادگار غالب۔ پہلا فلسفی شاعر کہا ہے یوسف حسن خان نے۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن بجنوری نے اپنی کتاب محاسن کلام غالب نے کہا ہے کہ ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں، الہامی مطلب اوپر سے اتاری گئی، ایک وید مقدس اور دوسرے دیوان غالب۔ یہ تو ہے، اور ان کے مشہور اشعار بھی اب چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ جتنے اشعار ہیں یہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہیں، آپ انہیں یاد کر لیں، یہ آپ کی زندگی میں کام آنے والے اشعار ہیں۔
اب کچھ کتابیں ہیں جن کے حوالے سے آپ جن کتابوں کی مدد سے مرزا غالب کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں پہلی کتاب ہے احوال غالب مختار الدین آرزو کی، فسانہ غالب مالک رام کی، فلسفہ کلام غالب شوکت سبزواری کی، محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری کی، غالب کالی داس گپتا رضا کی، غالب شخص اور شاعر مجنوں گورکھپوری کی، غالب شاعر اور مکتوب نگار نور الحسن نقوی کی۔ یہ باتیں ایسی ہیں جن کا جاننا، اور مرزا غالب اتنے بڑے شاعر ہیں، ان کا جاننا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ان کے ایم اے جب کریں گے آپ لوگ تو ایم اے کے دورانیے میں یہ سب چیزیں بہت کام آئیں گی۔ لہٰذا جو ہندی میں مقولہ ہے نا، جو کال کرے سو آج کر، جو کل کرنا ہے وہ آج کیجئے، اسی میں بھلائی ہے۔ آج اس کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ یہ چیزیں بعد میں کام آئیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔